السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ سے متعلق چند دنوں سے دروس نہیں ہوئے، تو آئیے عالم برزخ سے متعلق کچھ واقعات آپ سے آج شیئر کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ اسماعیل بن عبداللہ بن میمون رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اسے ابن ابی الدنیا نے جمع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن محمد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تم نے کس عمل کو افضل پایا؟ تو انہوں نے کہا معرفت کو۔ میں نے پھر پوچھا اس آدمی کے حق میں تم کیا کہتے ہو جو ڈینگ مار کر خبریں بیان کرتا ہو، بڑی شوخیاں مارتا ہو، اپنی بڑائی بیان کر کے خبروں کو بیان کرتا ہو؟ اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا کہ آج کل کے ماحول کے مطابق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریٹنگ کی اس جنگ میں لوگ ڈینگیں مار مار کر خبریں بتاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں فخر کرنے والوں کو مبغوض رکھتا ہوں۔ یہ بات ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے کہ اس قسم کی حرکتوں سے ہم بچیں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ نفس کے بگاڑ کی وجہ سے اس طرح کی ڈینگیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح عبد الوہاب بن یزید کندی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو عمر ضریر رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا مجھ پر رحم فرمایا، مجھ کو بخش دیا۔ میں نے پوچھا تم نے کس چیز کو افضل اور کس چیز کو برا پایا؟ انہوں نے کہا سنت کو افضل پایا اور قدریہ، جبریہ، معتزلہ کی بدعتوں کو بدتر پایا۔ اسے بھی ابن ابی الدنیا نے جمع کیا۔ اسی طرح حضرت ایاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو العلا یزید بن عبداللہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تم نے موت کا مزہ کیسا پایا؟ یاد رکھنا یہ خواب کے واقعات ہیں سارے اور عالم برزخ سے متعلق ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے موت کا مزہ کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑا تلخ۔ پھر میں نے پوچھا تم کس مقام میں پہنچے؟ کہا میں جنت کے روح اور ریحان میں ہوں، روح اور ریحان میں ہوں اور میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوتی ہوگی نا یار۔ ایک لمحے کو سوچو کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، دنیا سے چلے گئے اور پیچھے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بھی بتا دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا وہ برزخ میں کس چین اور آرام سے ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے والا واقعہ ہے یہ واقعات ہیں جو لوگوں کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کے بارے میں عجیب و غریب سے توہمات رکھتے ہیں، اور ان کا تھاٹ پروسیس کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی مر گیا تو بس ختم ہو گئی بات، وہ بس اس کو بڑا لائٹلی سا لیتے ہیں۔ ان کے سوچ میں اور ابو جہل کی سوچ میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا کہ ابو جہل اینڈ کمپنی بھی یہ سوچتے تھے مر گیا کھپ گیا بس ختم ہو گئی بات، کیا ہے آگے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے نا ان کے ہاں ایسا، مومنوں کے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ مسلمان جانتا ہے صحیح معنوں میں جس کے پاس اسلام کی تعلیمات پہنچی ہوں کہ اس دنیا کے بعد والی منزل میں چلے جانا، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جانا ہے، مر کھپ گئے سب ختم ہو گیا سب بیکار ہے، وہ اس طرح نہیں سوچتا۔ اس طرح وہی شخص سوچ سکتا ہے جس کے ذہن میں کوئی فطور ہو، جس کے علم میں کوئی کمی ہو اور جس تک صحیح علم نہ پہنچا اور جس سے اس نے علم سیکھا، انہوں نے اس پر اس بات کو عیا نہ کیا ہو کہ عالم برزخ اور عالم دنیا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تم عالم برزخ پر عالم دنیا کے نہ لاز اپلائی کر سکتے ہو نہ رولز اپلائی کر سکتے ہو۔ لیکن خرابی یہ ہے اس دور کی کہ کچھ لوگ یہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اگر ان کو کچھ باتیں پتہ چل گئی ہیں کہ وہ یہاں کی باتیں وہاں پر بھی اطلاق کر کے اس کو بھی ویسا ہی جیسا کر کے اوور سمپلیفائڈ کر کے زیرو آؤٹ کر کے بس سب ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عجیب لوگ ہیں، خود بھی بے خبر ہیں اور لوگوں کو بھی بے خبر ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اب ایک اور واقعہ اسی سے متعلق، اسی واقعے کا حصہ ہے، ابن ابی الدنیا نے اسے جمع کیا ہے۔ ایاس نے ابو العلا یزید بن عبداللہ کو خواب میں دیکھا تو اب ان سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا، مطرف کے بارے میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے سے کہ وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پوچھا نا، تو اس لیے انہوں نے پوچھا مطرف کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے یقین کی وجہ سے مجھ سے بلند مقام پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اپنے اندر ایمان اور یقین پیدا کرو، اس کی قوت ہے۔ اسی طرح بعض صالحین کہتے ہیں
ابن ابی دنیا سے جمع کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ جس وقت تو اپنی قبر میں رکھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شخص آگ کا شعلہ لیے ہوئے میری طرف بڑھا، وہ تو خیر ہوئی کہ ایک شخص نے میرے لیے دعا کی جس کی وجہ سے آگ لے کر وہ پلٹ گیا، ورنہ وہ مارنے ہی والا تھا۔ تو اب آپ اس سے دیکھیں کہ جو یہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو انہیں ان دعاؤں سے کتنا فائدہ ہوا تھا۔ اب آپ بھی اس کا اہتمام کریں کہ آپ کے جو پیارے جا چکے ہیں ہر روز آپ نے انہیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا ہے، ہر روز ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب ان کی یاد آئے نا تو رونے سے کے بجائے ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ ان کی یاد اسی لیے آتی ہے آپ کو، ویسے تو نہیں آتی نا، اچانک آ جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ وہاں رحم کرنا چاہتا ہے یا ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو یہاں آپ کو ان کی یاد آ جاتی ہے، جیسی یاد آئے ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اچھا، محمد بن منقدر بھی ایک روایت لاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی دنیا سے جمع کرتے ہیں، وہ دیکھیں میں نے خواب میں دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ گویا میں مسجد نبوی میں داخل ہو گیا ہوں، یہ بھی ایک خواب کی بات ہے، اور دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں اور روضہ مبارک کے پاس لوگ جمع ہیں، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ ایک ایسے شخص ہیں کہ مرنے کے بعد آخرت سے آئے ہیں، یاد رکھنا خواب کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو ان کی خبر سنائیں جو پہلے جا چکے ہیں۔ تو میں ان کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ تو صفوان ابن سلیم تھے اور لوگ ان سے پوچھ رہے تھے اور وہ جواب دے رہے تھے۔ پھر صفوان نے کہا کیا یہاں کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے محمد بن منقدر کا حال پوچھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، محمد بن منقدر خود اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صفوان نے کیا کہا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے محمد بن منقدر کا حال پوچھے؟ تو یہ سن کر وہ کہتے ہیں میں خود آگے بڑھا اور کہا فرمائیے اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ صفوان نے کہا کہ اللہ نے محمد بن منقدر کو جنت میں داخل کیا اور ان کو فلاں فلاں نعمتیں دی، وہ ہمیشہ ان سے خوش ہوتے رہیں گے، کبھی ان کو موت نہ آئے گی۔ یعنی وہاں پر تو یہ معاملہ نہیں ہے نا دنیا والا، وہ تو جنت کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ باتیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک آخری واقعہ ابو کریمہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا جنت میں داخل ہوا ہوں، اور اس کے ایک باغ میں جب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایوب، یونس ابن عون اور تیمی رحمہم اللہ جمع موجود ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا اچھا سفیان کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سفیان ثوری کی بات ہو رہی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سفیان رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح تم ستاروں کو دیکھتے ہو، وہ بڑے اونچے مقام پر ہیں۔ اب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی آپ کو یاد ہوگی جو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ بعض جنتیوں کے اتنے اعلیٰ مقام ہوں گے کہ وہ ایسی ان کی جنتیں تمہیں نظر آئیں گی گویا ستارے تم یہاں سے دیکھتے ہو۔ تو اسی بات کی طرف ادھر بھی اشارہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی بعض اس طرح کے معاملات وہاں موجود ہیں۔ بہرحال اسے بھی ابن ابی دنیا نے جمع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کچھ اور عالم برزخ سے متعلق خواب اگلی نشست میں آپ سے ذکر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔